بعض صحابہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو بعض صحابہ نے وہیں پہ عصر پڑھ لی، رستے میں تھے، اور بعض دیگر صحابہ نے کہا نہیں، رسول اللہ نے کہا تھا کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں، ہم وہیں جا کے پڑھیں گے۔ دوسرے صحابہ نے کہا بھائی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے وہیں جا کے پڑھنی ہے، اس کا مطلب یہ تھا تیز چلو، تیزی سے عصر سے پہلے پہنچ جانا۔ اب یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو تعصب سے پاک کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کئی مرتبہ حقیقت میں، کئی مرتبہ، اکثر کی بات نہیں، کئی مرتبہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دو مطلب اخذ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس فرمان سے دو مطلب اخذ ہو رہے ہیں۔ ایک فرمان یہ تھا، فرمان ظاہری طور پہ یہ واضح ہے، اور اہل ظواہر آپ کو پتہ متن کی اہمیت کے قائل ہوتے ہیں، اور امت کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اہل ظواہر کا دنیا میں موجود ہونا، تاکہ متن حدیث کے ساتھ جو ان کا تمسک ہے وہ لوگوں کے ذہن میں اجاگر ہوتا رہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ جب رسول اللہ نے کہا تم میں سے کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں، تو ظاہری مفہوم یہی ہے نا کہ بنو قریظہ جا کے پڑھو، لیکن یہاں سے یہ مفہوم نہیں تھا نکلتا کہ عصر کی نماز کا وقت اگر گزر جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو قضا کر دینا، یہ بھی نہیں تھا نکلتا۔ تو گویا صحابہ نے دونوں مفاہیم کو سمجھا۔ جن صحابہ نے کہا اگر ہم بنو قریظہ جاتے جاتے لیٹ ہو گئے، ہماری عصر کی نماز رہ جائے گی، انہوں نے اسی وقت پڑھ لی، اور بعض صحابہ نے کہا نہیں، قضا سے پہلے ہم بنو قریظہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اور انہوں نے وہاں جا کے ادا کر لی۔ اب یہاں سے ایک حدیث کے دو مطلب نکلے اور صحابہ نے وہاں پہ دونوں پہ عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے عمل کو پسند کیا، دونوں کے عمل کو پسند کیا، دونوں کو نگیٹ نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، جس بارے میں اسلام میں، دین میں وسعت موجود ہو، اس بارے میں اپنے آپ کو تنگ کرنا، مقید کر دینا، یہ باتیں اچھی نہیں۔ مثلا ہمارے معاشرے میں یہ تو اب سینکڑوں باتیں ہو گئی ہیں نا، مقید کر دیا گیا اور اس کے اندر تعصب اختیار کیا گیا۔ مثلا ایک بات میں ان کی کرتا ہوں، ایک بات اپنی کرتا ہوں۔ ایک بات ہمارے بھائیوں کی یہ ہے، انہوں نے مسجد میں نماز جنازہ کا تصور ہی ختم کر دیا۔ ہم حالانکہ مانتے ہیں نماز جنازہ مسجد کے باہر ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نماز جنازہ مسجد میں ہو جاتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ کے دور میں اصحاب رسول کا یعنی ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں کہ مسجد کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا۔ تو گویا بعض امور ایسے ہیں جس میں دونوں طرف کی اجازت ہے۔ بہن اسی طرح اپنی بات اب کر لیتے ہیں، ہم میں سے کسی نے آج تک، اگر اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کا ہو، آپ بتائیے، ہو سکتا کسی کا کوئی تجربہ ہو، میرا اپنی زندگی میں یہ تجربہ نہیں، ہم میں سے کسی نے آج تک کبھی نماز جنازہ خاموش آواز میں پڑھا؟ کسی اہل حدیث بندے کا نہیں ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموش بھی ثابت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں پہ وسعت ہو، ہاں ہم اونچی آواز میں اس لیے پڑھاتے ہیں کہ لوگوں کو دعائیں نہیں آتی، تو رسول اللہ نے بھی اسی لیے پڑھایا تھا، اور جب رسول اللہ کے صحابہ نے دعائیں یاد کر لی تھی، رسول اللہ نے کبھی خاموش بھی پڑھ لیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک معاشرے میں تعصب اتنا نہیں ہونا چاہیے، جس مسئلے سے حقیقت میں دو باتیں نکل رہی ہوں، اخذ ہو رہی ہوں، ان کے اندر فراخ دل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے تو اس کو بھی اختیار کیا جائے گا، لیکن بالعموم آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہی اپنے مسلک، اپنی فقہ، اپنے قول امام، اپنے فقیہ، اپنے مجتہد کی جو دلیل ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو مقید کر دینا اور سمجھنا، ساری زندگی اسی میں گزار دینا۔ آپ دیکھیے، اگر یہ وسعت قلبی ہوتی تو حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، حقیقت میں اللہ کی قسم معاشرے میں نکاح آسان ہوتے۔ نکاح کی جگہ مسجد نہیں ہے، دیکھیں کتنا بڑا کمیونٹی پلیس ہے، یہاں پہ ہزاروں بندے آ سکتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی بڑی بارات لے ہیں، بغیر تکلف کے، بغیر زیادہ انتظام کے بہترین نکاح کا ماحول بن سکتا ہے، اور لاکھوں روپے کا جو خرچہ ہے وہ ہزاروں میں آ سکتا ہے۔ تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ میں ایک ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو ہم نے عادت بنا لی ہے رسول اللہ کی مخالفت۔ جیسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جی شام کو جھاڑو نہیں پھیرنا، او بھائی رسول اللہ نے تو صحنوں کو صاف کرنے کا حکم دیا اور کہا یہودیوں کی مخالفت کرو،
اپنے صحنوں کو صاف کرو. یہاں پہ کہا جاتا ہے صحن کو صاف شام کے وقت نہ کرنا، رزق ختم ہو جائے گا. بچے کو خوشبو لگا کے باہر نہ نکالو، جن آ جائے گا. خوشبو سنت رسول ہے، جن اس سے بھاگے گا کہ آئے گا. یعنی یہ جو باتیں غلط العام ہیں، وہ زیتون اور کلونجی یعنی مبارک ترین جن کے بارے میں قرآن میں آیا، یعنی زیتون ایسا درخت ہے جو مبارک ہے، زیادہ نہ کھائیو. کلونجی وہ گرمی ہو جائے گی، گوڈے رہ جائیں گے، جس سے رسول اللہ کہہ رہے شفا ملے گی. تو یہ جو تعصب ہے اپنے آپ کو اس دائرے سے نکالیے. ہاں جس حدیث کے دو معنی اور مفہوم نکلتے ہوں اس کے اوپر عمل کیجئے. ایک تو یہ نصیحت پوری زندگی کے لیے اپنے پلے باندھ لیجئے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس بات کے اوپر آپ ڈٹے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہر طریقہ حرام ہے. نہیں، کئی احادیث ایسی ہیں جہاں پہ دونوں طریقے اور دونوں باتوں کا ثبوت ملتا. اب ایک عام فہم بات ہے، یہ بات تو بالکل ہی لوگوں کو نہیں علم. مثلا کھڑے ہو کے پانی پینا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث اور اکثر عمل کیا ہے بیٹھ کے پانی پینے کا، اور منع کی روایات بھی اول موجود ہیں. لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے کی اجازت دے دی تاکہ میری امت کے اوپر تنگی نہ ہو. اور حضرت علی نے کھڑے ہو کے پیا، اور رسول اللہ نے خود بھی کھڑے ہو کے پی لیا، زمزم کا پانی بھی پیا. اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو چیزیں رسول اللہ زندگی میں ایک مرتبہ کر دیں، کئی مرتبہ جائز ہونے کے لیے بھی ہوتی ہیں. کئی مرتبہ اجازت کے لیے، جائز ہونے کے لیے، کئی مرتبہ مستحب ہونے کے لیے، کئی دفعہ اس کے اندر ثواب کا زیادہ امکان پیدا ہونے کے لیے. تو بہرحال رسول اللہ کی ایک دفعہ کی سنت بھی ساری زندگی کے لیے حجت ہوتی ہے. اب یہ جو کھڑے ہو کے پانی پینا، دیکھیں معاشرے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اگر کوئی کھڑے ہو کے پانی پی گا اس کو روک دیں گے، بیٹھ جاؤ، خلاف سنت. ضروری نہیں جو آپ کا علم ہے وہ آپ کو درست گائیڈ کر رہا ہو. آپ تحقیق کریں، اس موضوع کے اندر اپنے دل کو وسعت رکھا کریں. عقیدہ کا باب نہیں ہے، اعمال کا باب ہے. عقیدے کے باب میں وسعت نہیں ہونی چاہیے. وجہ عقیدہ، اللہ نے قرآن پاک میں عقیدہ تو سارا بیان ہے، آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، ہر چیز کا ذکر. عقیدے میں نرمی نہیں ہے. ہاں اعمال کی ادائیگی میں وسعت موجود